السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہمارے معاشرتی نظام میں خاندان کو ایک گلدستے کی سی حیثیت حاصل ہے، اور آج ہمارے شو میں موجود ہیں اسی گلدستے کے چند پھول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ میں سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے پچھلے دنوں ایک شادی کارڈ بھیجا تھا تو میں آ نہیں سکا۔ وہ آپ کی شادی تھی یا آپ کے چھوٹے بھائی کی؟ کیسا؟ میرے کزن کی شادی تھی۔ اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں گیا ہوا تھا جی سرگودے۔ نہیں، اصل میں آپ کو بلانے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا، لوگ آپ کے اس بیٹے کو دیکھنا چاہتے تھے، تو میں نے کہا میں بلا لیتا ہوں، میرے دوست ہیں بہت اچھے کزن۔ اس کی کیا وجہ تھی جی دیکھنے کی؟ اس کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ میں اس کو اس لیے بلانا چاہتا تھا کہ کوئی آئٹم ہو جائے گی۔ میں نے سنا تھا کہ یہ سوئی کے نکے میں سے گزرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جنید صاحب، یہ ڈائٹنگ کرنے والے بچے ہیں، یہ تو بس اسی طرح۔ ویسے میں خوش ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل فاسٹ فوڈ کھا کے بچے اتنے موٹے بنے ہوئے ہیں، اس حوالے سے میں خوش ہوں۔ اور میں یہ جنید صاحب گیم بہت کرتا ہے۔ کون سی گیم کرتا ہے جی؟ پانی کا ٹپ آگے رکھ کے یوں کرتے رہتے ہیں بابا۔ جتنی دیر تک یہ ٹپ پی نہیں لیتا اس کی گیم چلتی رہتی ہے۔ نہیں جنید صاحب، اس بچے کی صحت دیکھ کر تو میں نے اس کے ساتھ اپنی بچی بھی آئی تھی۔ اچھا، میں نے کہا اتنا کمزور ہے کہ نہ میری بچی کا بازو میں روڑ سکتا ہے، اللہ معاف کرے نہ کسی گھر میں ایسا ایسی نوبت ہی نہ آئے، ایسی نوبت نہ آئے، نہ دھکا دے سکتا ہے اور نہ دبکا مار سکتا ہے۔ اچھا، ایک آدھ دفعہ اس نے دبکا مارا ہے تو بیچارہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا یار، خدا کے لیے دورانی داماد کے ساتھ بھی اس طرح کی فرینکنیس ہے تمہاری کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تم سسر اور داماد ہو یا دوست ہو۔ یار فرینکنیس ہونی چاہیے یار۔ بالکل ہونی چاہیے، کیوں نہیں۔ جنید صاحب، میں شادی کا ذکر کر رہا تھا تو وہ اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے وہ مجھے واٹس ایپ کیا تھا اپنا کارڈ، وہ کزن کا جو آپ بتا رہے ہیں۔ جی، میں آپ کو اپنے گھر میں بھی جو آج کا مسئلہ ہے وہ شادی کے حوالے سے ہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ شادی کا کیا مسئلہ ہے؟ دوسری کا ارادہ تو نہیں کر لیا کیا؟ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے جو ان سے ایسا مذاق کیا تو انہوں نے جنید صاحب کیا کرتے ہیں؟ بھابھی ہماری تو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کی بھابھی تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ اب بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے بھائی صاحب ہیں، ہماری زوجہ کے بھائی صاحب، آپ کے گھر کی رونق، آپ کی زندگی کی بارات کا شبالہ، شبالہ کہہ لیں یا اجاڑا کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ جنید صاحب، دورانی جو میرا دوست بھی ہے، آپ کو معلوم ہے، اور پہلے ہی اس کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کی ایک بہن ہے، کزن اس کی لگتی، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی۔ یہ ڈینگی میں ان کے خامد کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ جو بیوہ خاتون ہے ہماری، وہ بچی، اس کا رشتہ مانگ لیا موصوفہ نے عبدالسلام کے لیے۔ دورانی بیچارے نے مہربانی کی، ان کو جا کے راضی کر لیا اور ہاں بھی کروا دی۔ اب موصوف نے کہیں جہیز کی لسٹ لکھ کے تو ان کے گھر بھجوا دی، جس پہ انہوں نے فوری طور پہ رشتے سے انکار کر دیا۔ اب اپنے گھر میں یہ لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، اور دورانی کے وہ رشتہ دار ہیں، اور دورانی کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے، اور اس کو تنگ کیا جائے۔ اچھا کل صاحب، ایک منٹ، ان کی کزن کو ڈینگی جو ہوا ہے وہ مچھر کاٹنے سے ہی ہوا ہے یا چمگادڑ کاٹنے سے ہوا ہے؟ یار، آپ مذاق میں بات لے جا رہے ہیں۔ کزن کو نہیں ڈینگی ہوا، اس کے خامند کو ہوا۔ اچھا، نیور جنید صاحب، چمگادڑ کاٹتا نہیں ہے، چونچ مارتا ہے۔ اچھا۔ آپ یہ دیکھیے جنید صاحب، ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ پنڈ وسیا نہیں تھے چور پہلے آوڑے۔ ابھی بات پکی بھی نہیں ہوئی پوری طرح کہ موصوف نے جہیز کی لسٹ لکھ کے تو ان کے گھر بھیج دی، جس میں گاڑی بھی لکھی ہوئی تھی۔ اچھا، گاڑی تو انہوں نے وہ مزدہ لوڈر لکھوائی ہوگی۔ بھائی جان، میں نے کوئی جہیز کی لسٹ نہیں بھیجی، میں نے تو ان کو پولٹری لکھ کے بھیجی تھی۔ پوئٹری۔ اچھا، پوئٹری۔ جی، پوئٹری کو پولٹری کہتے ہیں یہ۔ اچھا، وہ پولٹری کتنے شعر لکھے تھے جی؟ بلکہ یہ پوچھے کہ کتنے چوزے لکھے تھے۔ آپ تو کہتے تھے عبدالسلام نے میٹر کیا ہوا ہے۔
میٹرک اس نے کیا تھا, ایک دفعہ چھت سے گرا, وہ زمین پہ سر لگا تو میٹرک بھول گیا. بھائی جان آپ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. آپ کا ہوتا ہی بتنگڑ ہے نا. یہ تو آپ ہر لقمے کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. آپ کی بات ہو تو بات کی جائے نا, آپ کا بات کی جگہ ہوتا ہی بتنگڑ ہے. اور یقین کریں آپ کے اوپر بتنگڑ والی مثال بہت فٹ ہوتی ہے. بھائی جان میں نے کوئی لسٹ نہیں بھیجی, 4-5 شعر لکھے تھے اور 2-3 چیزیں لکھ دی تھی. میں نے کہا جہیز تو آپ نے دینا ہی ہے اور وہ چیزیں دے دیں جو گھر میں استعمال ہونی ہے, پیسے ضائع نہ ہوں. جی 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 جی, گاڑی گھر میں استعمال ہونی ہے. ماشاءاللہ ساری زندگی آپ گاڑی پہ ہی پھرے ہیں, جو آپ کو سسرال کی طرف سے بھی اس صبر کے دھولے کو گاڑی بھی ساتھ مل جائے, اور ایک بیوہ خاتون کی طرف سے. کل صاحب آپ کے برادر نسبتی تو یہ کہتے ہیں جو کراچی میں بینٹلے برآمد ہوئی ہے وہ اصل میں میری ہے, میں نے امپورٹ کی تھی. ویسے عجیب ذہنیت ہے تمہاری, بیوہ خاتون سے تم شادی کر رہے ہو, الٹا اس کو کوئی سلائی مشین کو واشنگ مشین لے کے دو, اس سے گاڑی مانگ رہے ہو. اور سر جو انہوں نے شعر لکھ کے انہیں بھیجے ہیں وہ تو سن لیجئے. نہ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من, تجھ کو میں دے سکوں گا. یعنی اپنی طرف سے سارا کچھ نہ ہے اور ان کی طرف سے گاڑی بھی آ جائے. دیکھ لیں ماما دیکھ لیں, کہتے تھے جہیز نہیں چاہیے, ہمیں تو ایک جوڑے میں لڑکی کافی ہے. لسٹیں لکھ کے دے رہے ہیں, لسٹیں. جنید صاحب باقاعدہ ساتھ شادی والے دن کا مینیو بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ کھانا کیا کیا ہونا چاہیے, اور موصوف کہتے ہیں کہ سویٹ ڈش جو ہے نا وہ کم از کم 2-3 ہونی چاہیے. کل صاحب ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بھی قدرت کا اصول ہے کہ ایسے لالچی لوگ جو یہ مینیو بنا کے دیتے ہیں نا, این شادی والے دن ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. یار ایک منٹ ٹھہریے, چیزیں بے شک نہ دیں مجھے لیکن بددعائیں تو نہ دیں. میں نے تو جنید صاحب اس لیے یہ رشتہ کروایا ہے کہ کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا. میں نے سوچا وہ عورت بھی بیوہ ہے اور عبدالسلام بھی اوور ایج ہے. کون اوور ایج ہے؟ ابھی تو میں 33 کا ہوں. 33 من کا ہوں, من کا. او بھائی, جب تم میرے گھر میں آئے تھے تو مجھے یاد ہے میں نے تمہیں شیو کا سامان لے کے دیا تھا, اور 40 سال تو تمہیں میرے گھر میں ہو گئے ہیں. بھائی جان وہ پہلی شیو کا سامان تھا. جنید صاحب انتہائی لالچی آدمی ہے یہ, میں معافی چاہتا ہوں میں. مطلب کسی چیز کی کبھی میں نے کمی نہیں آنے دی, اسے اپنے بھائیوں کی طرح رکھا ہے. مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس کی ہوس, اس کی لالچ ختم ہی نہیں ہو رہی. ابو کر دے شادی ماموں کی, خدا کے لیے شادی کر دے. اب تو کوئی بلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہو تو اسے دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں سدا سہاگن رہو, سدا سہاگن رہو. تو اس میں کون سی بری بات ہے, میں اسے دعائیں دیتا ہوں. تو آنے والی خاتون کو بھی دعائیں دو نا, اس کو سامان کی لسٹ نہ دے دو. شاباش بیٹے, وہ بلی والی جگت تم نے بڑی پکی لگائی ہے. اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دماد ہے. آپس میں ہی فیصلہ کر رہے ہیں آپ. اور کیا جگت کا فیصلہ ہائی کورٹ سے لے؟ کرنل صاحب میں تو کہتی ہوں رہنے ہی دے یہ رشتہ. رہنے دے جی, رہنے دے. بات تو سنیں میری, بس رہنے ابھی دے. تو اس کی شادی نہیں تو آپ نے اس کو ذلیل کر دیا. اگر شادی ہو جائے گی تو کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ یہ روب نہ ڈالو ہم پہ کہ رہنے دیں. انہوں نے کوئی منتیں کر کے نہیں رشتہ دیا, رشتہ تو ہم نے مانگا. انہوں نے تو جنید صاحب کو 70 اشتام لکھوائے ہیں. پہلے 5 دن تو ان کا شناختی کارڈ نہیں ملا. اگر ملا بھی تو اس پہ ماموں کی تصویر الٹی لگی ہوئی تھی. ان کے آئی ڈی کارڈ پہ شناختی علامت یہ ہے کہ جگہ جگہ سالن کے داغ. اب بھی کہیں کہ آپس میں فیصلے ہو رہے ہیں. اور بھائی تصویر الٹی نہیں لگی ہوئی تھی, شناختی کارڈ واشنگ مشین میں دھل گیا تھا, اس لیے تصویر کے نین نقش خراب ہو گئے تھے. ویسے تو نین نقش بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں, ویسے بھی مٹے ہی ہوئے ہیں. میرا گھر نہ بسنے دینا, نقص نکالتے رہنا. ہیں نقص نظر آ رہے ہیں, ہم نے کہاں سے نکال لیے؟ نکالنے کی تو ضرورت نہیں ہے, بالکل واضح ہے نقص سارے. میرا مطلب ہے جنید صاحب کہ سچویشن دیکھو, ایک بیوہ خاتون بیچاری کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے, اور شادی کی ظاہر ہے ہم نہیں کہتے بھائی تم اوور ایج ہو یا بڈھے ہو, مگر ظاہر ہے ہمیں قبول تھا, ہمیں اچھا لگا تو ہم نے وہ بات کی. ایسی سچویشن میں بھی لوگ لالچ نہیں چھوڑ, کچھ خدا کا خوف کھاؤ, کچھ خدا کا خوف کھاؤ.
अपना घर बसाओ अगर बसाना है तो, नहीं तो इस तरह उनको टेंशन तो ना दो। कल साहब यकीन करें कि जहेज की लिस्ट में उन चीजों को शामिल किया जाता है जिनके पहले घर में ढेर लगे होते हैं, लेकिन अंदर की जो लालच और भूख है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं लेता। जुनैद साहब ऐसा लालची आदमी है, लिस्ट में ये भी लिख दिया है कि मुझे दमा है तो मुझे वो नोबलाइजर लेके दे, वो स्टीमर जो होता है वो भी मुझे चाहिए। भाईजान उसके भाई का मेडिकल स्टोर है, इसलिए मैंने लिख दिया था नबराइजर। भाईजान उसके एक भाई के गाड़ियों का शोरूम भी है, इसलिए मैंने लैंड क्रूजर भी लिख दी। मैं क्या खौफ करो, लालच की मैं उनसे कहता हूँ कि एक भाई को जहर की दुकान भी डाल दे। कर्नल साहब, पापा ये तो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि जरा बेटा ये तो बताओ आजकल सबसे महंगी घड़ी कौन सी है? मौत की घड़ी सबसे महंगी आगे है। मामू आपके कहने के बेटा वो तो मैंने उसको मुंह दिखाई में देनी थी इसलिए पूछ रहा था। बिटिया रानी मुझे बहुत अफसोस हुआ, अब हम आपस में मशवरा भी नहीं कर सकते। कभी ये मशवरा तो उससे नहीं किया कि कब्रिस्तान कौन सा नजदीक है। बस कर दे कर्नल साहब, चला जाएगा मेरा भाई यहाँ से। कब? कहाँ? मैं पिकअप ले आऊं? पिकअप नहीं मिलेगी ना तो कर्नल साहब कंधे पे उठा के छोड़ेंगे। बेटा पिकअप पे जरूर 4 चक्कर लगाने हैं, एक ही दफा बड़ा ट्रक मंगवाओ, छोड़ के आओ इसको। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, सैलाब के हवाले से इस जाविये की तरफ पहले भी इशारा कर चुके हैं कि एक बहुत बड़ी वहाँ पे एक जो क़यामत है वो आने वाली है और उस तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जा रहा है। इंसानों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इंसानों को खुराक भी फराहम की जा रही है, लेकिन हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि ये जो इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं, ये जहन में रहे कि ये पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक का जो हब है ना, जो मवेशियों का गढ़ है ना, वो भी यही इलाके हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त वो एक अजीब दोहरे अजाब से गुजर रहे हैं सैलाब ज़दगान। बिल्कुल। अपना आप बचाएं या अपनी कुल मता यानी कि मवेशी, अपने पाले हुए मवेशी, उनको बचाएं। उनको अगर वो कहीं महफूज मकाम पे थोड़ी बहुत खुश्की पे ले जाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो अगला मसला ये है कि उनको खिलाएं क्या। देखें, ये जानवर वो हैं जो को फार्म्स पे जैसे बड़ी मॉडर्न तरीके से उनकी न्यूट्रिशन पूरी की जाती है, उनको बड़ा मॉडर्न अंदाज में वंडा डाला जाता है, साइलेज डाला जाता है। ये इलाके जो हैं ये साइलेज और वंडे वाले नहीं हैं, यहाँ पे जानवरों को सारा दिन चराई कराई जाती है, कितने किलोमीटर दूर लेके जाते उनको यानी खुला छोड़ दिया जाता है और वो खेतों में चर के अपना पेट भरते हैं। गाय, भैंसें, बकरियां, ऊंट, ये सारे जानवर जो हैं। अब वहां पे तो पानी है जी, फसल नाम की चीज नहीं है, तो वो जो जानवर हैं वो बेचारे जो हैं वो इंसानों से भी ज्यादा बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। इंसानों के लिए तो बहरहाल जैसे मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ इमदाद पहुंचाई जा रही है, कम से कम अब ये खतरा टल गया है कि वहां पे भूख से मर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन जानवर जो है, मवेशी जो हैं, वो अभी तक इस खतरे से दो चार है। और बदकिस्मती इसलिए हमारी दुगनी हो गई कि आजकल वैसे ये वो मौसम है जब हम साइलेज की कमी का शिकार हैं। अच्छा, साइलेज क्या होता है हमारे शहरी बाबुओं को ये भी नहीं पता होगा। साइलेज होता है कि हम चारे को काट के लंबे अरसे के लिए महफूज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं उनके लिए, यानी बड़े बड़े पैक्स में या वो एक बड़े जखीरे की शक्ल में। पुराने वक्तों में गंदम स्टोर की जाती थी, तूड़ी स्टोर की जाती थी, इसी तरह साइलेज भी स्टोर किया जा सकता है। बंडल भी बनाए जाते हैं और बड़े बड़े जखीरे भी बनाए जाते हैं जिसको पेड़ कहते हैं, कवर कर देते हैं ना, तो उसको निकालते रहते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल का जो मौसम है वो वैसे भी साइलेज भी नहीं है, हमारे इन इलाकों में भी साइलेज की कमी है, ठीक है। तो वहां पे जो सैलाब के मुतासरीन हैं उन लोगों को उनके जानवर बचाने के लिए क्या किया जाए। जो कहते हैं ना कि मरे को मारे शाह मदार, उसके मिसदाक वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि पहले लंपी स्किन आई, हम बता चुके हैं कि लंपी स्किन कितनी मनहूस बीमारी है और उसने बेतहाशा नुकसान किया। उसके बाद सैलाब आ गया। अब सैलाब में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जानवरों के
کھڑے ہونے کے لیے خشک جگہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں منہ کھر کی بیماری آ گئی, فٹ اینڈ ماؤتھ جس کو کہتے ہیں. وہ بڑی مصیبت بیماری ہے. جانور جو ہے وہ دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے اور چند دنوں کے اندر اگر اس کو ٹھیک طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا. اب پرابلم یہ ہے بھائی جان کہ پرابلم پہ پرابلم ہے. اب عام طور پہ ٹرکوں میں انسانوں کی خوراک تو پہنچائی جا سکتی ہے, جانوروں کی خوراک کیسے پہنچائی جائے, ان کو سائلیج اور ونڈا کیسے پہنچایا جائے, یہ بہت مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. پہلا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ سائلیج اور ونڈے کا حصول, سائلیج کا حصول تو بہت ہی مشکل ہے, ونڈے کا حصول کسی حد تک ممکن ہے, اور یہ حکومتیں کام کر سکتی ہیں, یہ صوبائی حکومتیں کام کر سکتی ہیں کہ وہ بڑی مقدار میں سائلیج اور ونڈا یا ہے کہتے ہیں خشک چارے کو, خشک چارے کو وہ بھی ایک لمبے عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اچھا اس کا بھی آج کل موسم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا پرابلم پہ پرابلم. آج کل یہ لوسن کی ہے یا الفا کہتے ہیں اس کو, الفا کی ہے بنائی جاتی ہے, خشک کر کے آپ اس کو کافی مہینوں تک سال تک استعمال کر سکتے ہیں. آج کل ابھی لوسن تیار نہیں ہوا, اس لیے لوسن کی ہے بھی تیار نہیں ہوئی. اس لیے جانوروں کو کھلانے کے لیے اگر ہم یہاں سے امداد ان تک پہنچاتے بھی ہیں تو وہ خوراک حاصل کہاں سے کی جائے, یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ونڈا وافر مقدار میں وہاں تک پہنچائیں. اب اگر مخیر حضرات مل کے جیسے انہوں نے انسانوں کی خوراک پہنچائی ہے, ویسے ان کی جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ متاع حیات ہی بیچاروں کی ساری جو ہے وہ مویشی ہیں, کسی کے پاس 2 ہیں, کسی کے پاس 4 ہیں, کسی کے پاس 8 ہے, اور ہمارا 85% لائف سٹاک جو سیکٹر ہے ہمارا وہ انہی لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جن کے پاس 2 4 مویشی ہیں. ان کے فارمز نہیں ہیں بڑے بڑے, صرف ان کا ہی وہ جو جائیداد کہہ رہے ہیں ان کی یہ جائیداد ہے نا جی, صرف اللہ نہ کرے ان کی جائیداد کا ہی نقصان نہیں ہے, مزید ہمارا بھی نقصان ہے. یہ جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی سارا ادھر سے دودھ اور گوشت, بھائی جان 18 کروڑ لیٹر یومیہ ہماری دودھ کی پیداوار تھی, جو اب کم ہو کے صرف اتنے ہی دنوں میں 12 کروڑ لیٹر تک آ گئی. 18 کروڑ سے 12 کروڑ لیٹر آ گئی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی اور اس نے منہ کھر کی بیماری نے اور سیلاب نے اسی طرح جانوروں پہ حملے اپنے جاری رکھے اور یہ بھوک سے مرنا شروع ہو گیا. ابھی تو درختوں کے پتے کاٹ کے, لیکن جو جانور دودھ دیتا ہے نا, گائے اور بھینس, وہ درختوں کے پتوں پہ یا خالی گھاس پہ نہیں پالی جا سکتی. ایک اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آف فیڈ کر دیتے ہیں نا ان چیزوں سے, تو اگر ایک جانور 3 لیٹر دودھ دیتا ہے تو اس کو 1 kg ونڈا ڈالنا پڑتا ہے. اب اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی مقدار میں ونڈا کیسے پہنچایا جائے. اور ایک مسئلہ, آپ ونڈا ارینج کر لیتے, سائلیج ارینج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بڑے بڑے ٹرالر جاتے ہیں, سائلیج اور ونڈے کے بڑے بڑے ٹرالے جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا وہ 52 ٹائروں والا, ہاں وہ 52 ویلر وہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ عام طور پہ اتنی بڑی مقدار میں سائلیج اور ونڈا جاتا ہے, سائلیج خاص طور پہ. تو سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں گے کیسے؟ اچھا چین میں بھی چند سال پہلے بڑا خوفناک سیلاب آیا تھا, تو وہاں کا صوبہ ہے ہینن والوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے تو نہیں ہوگا, سیلاب زدہ علاقوں میں جانوروں کی خوراک تو نہیں پہنچائی جا سکتی. انہوں نے یہ کیا تھا کہ جانوروں کو ریسکیو کر لیا تھا. اچھا, انہوں نے جانوروں کو اٹھا لیا تھا اور جانوروں کے ٹیگنگ کر دی تھی, مالکان کا نام لکھا, کان میں ٹیگ لگائے, نمبر لگائے, ٹھیک ہے, ریکارڈ رکھا, اور لا کے ان کو شہروں میں 2-3 مہینے تک ان کو فیڈ کیا, ان کو بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے, ویکسینیشن کی. جب سیلاب اتر گیا تو انہوں نے مالکان کو جا کے وہی جانور واپس کر دی. اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس حد تک قابل عمل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ناقابل عمل نہیں ہے, اور پہلی صورت تو یہی ہے بہرحال کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان جانوروں کی خوراک جو ہے وہ باہم پہنچائی جائے, چاہے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے. کیونکہ ان علاقوں میں تو یہ مشہور ہے کہ جیسے ان کی کوئی گائے یا بھینس یا بکری مرتی ہے تو گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے, وہ بالکل یہی سمجھتے ہیں کہ کماؤ پوت مر گیا ہمارا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی دل دکھانے والی ہیں, لیکن یہ ہیں, کمیٹی ہوتی ہے یہ ہیں. اب یہ لوگ نہیں کر سکتے,
یہ ہمارا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہاں جی گورنمنٹ ہی ساتھ دے تو ہو ہے. سکتا ہے یہ ورنہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے. لوگ اسسٹ کر سکتے ہیں, لوگ فائنینشلی اسسٹ کر سکتے ہیں, جو کہ کر رہے ہیں. لوگ بہت کھلے دل کے ساتھ- جانوروں کو لانا تو بہت مشکل نہیں ہوگا؟ نہیں, جانوروں کو لانا اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے آرمی کے پاس جو کشتیاں ہیں بڑی بڑی وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. پھر ان کو بڑے بڑے یہ جو ہیلی کاپٹر ہیں ان کے ذریعے ریسکیو کیا جا سکتا ہے. اس وقت ایک اندازہ یہ ہے کہ کم و بیش 6 کروڑ کے لگ بھگ مویشی جو ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں ایک طرح سے کہنا چاہیے پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. ان کے چاروں طرف پانی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے. 6 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اب بڑی خطرناک صورتحال ہے جی, اس کی فوری طور پہ کو پلاننگ ہونی چاہیے. اور اب تک جو مطلب نقصان ہو چکا ہے وہ 20 لاکھ کے لگ بھگ جانور جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اور ان میں سے زیادہ جو بڑی تعداد ہے وہ بلوچستان میں. بلوچستان کی جو گائیاں ہیں وہ جو ہے موت کے منہ میں چلی گئی ہیں سیلاب کی وجہ سے. سر ان کو ونڈا توڑی دانا پہنچانے کی بجائے نا جانور ہی ریسکیو کرنے چاہیے, کیونکہ پھر یہ تو دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ جانا پڑے گا. نہیں, جانا تو ایک ہی دفعہ پڑے گا. وہ ایک دفعہ اگر آپ پہنچا دیں وہاں پہ یہ جو سائلیج ہے اور ونڈا ہے تو وہ پھر 1-1.5 مہینے کے لیے کام آ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام آپ ان کو کھلاتے ہیں اور وہی اترا ہی جائے گا. وہ پھر سٹور کر لیں گے اپنے پاس, کسی بھی خشک جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. دیکھیں خشکی پہ جہاں پہ انسان بیٹھے ہیں اتنی خشکی وہاں پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلے 1-1.5 مہینے تک جو ہے پانی اتر جائے گا. اللہ پاک سے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, دوا بھی کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ 1-1.5 مہینے میکسیمم 2 ماہ تک پانی جو ہے وہ اتر جائے گا. اتنی دیر تک جانوروں کو زندہ کیسے رکھنا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایک طرف دودھ کی کمی کا شکار ہو جائیں گے, دوسری طرف آپ گوشت کی کمی کا شکار ہو جائیں گے. اگلی عید پہ آپ کو جانور نہیں ملے گا, کیونکہ سیلاب میں زیادہ تر چھوٹا جانور بہ گیا. یہ وہ چھوٹا جانور ہے جو اگلی عید پہ بڑے ہو کے بکنا تھا جس میں, تو چھوٹے جانور بہ گئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلی جو بڑی عید آئے گی اس جانور بہت مہنگا فروخت ہوگا, کیونکہ کامیاب ہوگا, بہت کم تعداد میں ہوں گے. میں بتا رہا ہوں 20 لاکھ جانور تو ابھی جو ہے وہ مر گئے بیچارہ. ہاں جی, اور ساتھ چلو اس وقت کا جو پرابلم ہے اسے بھی حل کرنا چاہیے, اور ساتھ اب مستقل اس سے چھٹکارے کے لیے بھی اب بڑوں کو بیٹھ جانا چاہیے. یہ سیاسی اور جو اپنی صوبائی اور اپنی دوسری مختلف ہے نا جی لڑائیاں, اس کو بھول کے تو بیٹھ کے تو کچھ خدا واسطے اب سوچ لیں سیلاب کا مستقل تدارک کیسے کیا جائے. کیسے کیا اس چیلنج سے ہر 2 سال 4 سال بعد یہ عذاب بن کے ہم پہ ٹوٹتا ہے اور ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ساری سیاست صوبائیت سب کو بھول بھال کے دیکھیں, سیدھی بات ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم ناگزیر ہے تو اس کے لیے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھا جائے. جو لوگ بچ گئے ان کو بتایا جائے, جو لوگ بہ گئے ہیں ان کو بتایا جائے, جو لوگ برباد ہو گئے ان کو بتایا جائے کہ ڈیم ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. کھل کے بتایا جائے, ٹیکنیکل بنیادوں پہ بتایا جائے, نان ٹیکنیکل بنیادوں پہ بتایا جائے. اگر نہیں سمجھتے تو یار گورنمنٹ کیا نہیں کر سکتی, یہ تو فضول باتیں ہیں نا. وہ لوگ تو نہیں بیچارے کچھ کہتے, جو ان کے بڑے وڈیرے ہیں ادھر سے نکلتے آ کے اسمبلیوں تک پہنچتے, وہ رٹے ڈالتے ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے ہیں, اور پھر صرف سیاست بھی چمکاتے ہیں اور اپنے بٹوے بھی چمکاتے ہیں ادھر ادھر سے جن کو پیسے ملتے ہیں. پھر کالا باغ ڈیم ہی نہیں ہے, باقیوں کی طرف بھی توجہ دیں. 2-2, 300, 1,000 ڈیم لوگوں نے بنا لیے ہیں. اسی کالا باغ ڈیم ہی ساڈے کو بنن دے, ایسے اسی مطلب فضول جی قوم بن کے سامنے آئے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ, یہ کوئی یار چھوٹی تعداد نہیں ہے یار. یہ ہمارے سامنے کئی جگہ پہ سیلاب آتا تھا, اب ختم ہو گیا, لوگوں نے بندوبست کر لیا ہے. ہم صرف رونا ہی سن رہے ہیں, ہم صرف تباہی دیکھ رہے ہیں. ہم ہر دوسرے تیسرے سال اپنی آنکھوں سے صرف اپنے بہن بھائیوں کو, بچوں کو بلکتا روتا مرتا دیکھتے ہیں بس. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, توسا سے ہمارے ساتھ آن لائن محو گفتگو ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب. بزدار صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی.
कहाँ गायब हैं? लोग पूछ रहे हैं। जुनैद साहब, मैं पहले ही आपको दरख्वास्त करना चाहता हूँ और आपके अपने सारे दानिश्वरों को भी और मज़ाहिया फनकारों को भी क्या सर? कि आपकी मेहरबानी है को मजाक शजाक ना कीजिए। हैं कहाँ आप सही? जुनैद साहब, आपको पता नहीं है सैलाब आया हुआ है हमारे इलाके में, बड़ा खतरनाक सैलाब आया हुआ है, आप फिर पूछ रहे हैं कि हैं कहाँ? सर इसीलिए तो पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि आप हैं कहाँ। लोग आपको सैलाब ज़दगान के दरमियान देखना चाहते हैं। बिल्कुल। जुनैद साहब, मैं अपने ओहदे और अपनी हैसियत के मुताबिक घर में मसल्ला डा के बैठा हुआ हूँ, धड़ाधड़ दुआएं मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ कि मेरे जो आवाम है अल्लाह पाक उनका भला कर दे। देखे, बात यह है कि मैं इस वक्त किसी ओहदे पे नहीं हूँ, ना ही मैं वजीर आला हूँ, इसलिए मैं तो जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं घर में दुआएं मांग रहा हूँ जुनैद साहब। हजूर वाला, क्या हो गया आपको? आप वजीर आला नहीं रहे, वहां के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुक्मरान जमात के MP हैं। जुनैद साहब, जिसको वजीर आला बनाया वो आए ना, वो उधर लगाए चक्कर। मैं तो बाहर निकलता हूँ, आगे लोग खड़े हैं सारे, इसलिए मैं फिर अंदर आ जाता हूँ। ये तो वजीर आला को जो प्रोटोकॉल मिलता है उसके साथ पुलिस शुलिस होती है, तो उनको चाहिए ना कि वो उधर आए, पुलिस को लेके साथ आके उधर चक्कर लगाएं। अब कल्ला बंदा तो उधर नहीं ना फेर सकता। गुजार साहब, आपने सारे पंजाब का बजट तौसे पे लगा दिया था, लगता था पता नहीं कोई पेरिस बन जाएगा। आज आलम ये है कि मुतासरीन आपके घर के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं कि कहाँ हैं आप। पहले ये बताएं कि ये आपने कौन से शहर का नाम लिया है? तौसा शरीफ का नहीं, वो जो दूसरा का है बन जाए। पेरिस। पेरिस। ये किधर है? ये हद हो गई। तौसे से आगे। जुनैद साहब, मैं सिर्फ तौसे को जानता हूँ, मैं किसी और शहर को जानता ही नहीं हूँ। और देखें, ये जो आपने मुझे फंड का ताना दिया है, आप ये ज़हन में रखें कि अगर मैं तौसे पे पैसे ना लगाता और मैं उधर डैम ना बनाता, ये मेरे बनाए हुए डैम की वजह से तौसा बच गया है। तो फिर आप लोगों में बाहर तो आए ना, उनकी मदद तो करें ना, सामने आए। और जुनैद साहब, लोग बड़े तरीके हुए हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि उधर तो जो भी लीडर जाएगा या जो भी नुमाइंदा जाएगा वो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में जा सकता है, कल्ला बंदा जाने वाले हालात नहीं है उधर। अच्छा गुजार साहब, आप खुद भी कहीं नजर नहीं आ रहे, आपकी तस्वीर भी कहीं नजर नहीं आ रही। पिछले दिनों DG खान में PTI का जलसा था, किसी एक बैनर पे आपकी तस्वीर तक नहीं थी। जुनैद साहब, मैंने दुनियादारी से दूरी इख्तियार कर ली। तो फिर तवीज बेचने शुरू कर दें। तन्हाई अपना ली है जुनैद साहब। बात यह है कि अब मेरे लीडर ने कह दिया, मैं तो लीडर का ही हुक्म मानूंगा, बेशक मैं जिस मर्जी हैसियत में हूंगा। मेरे लीडर ने कहा है कि सारे टाइगर मेरे अगले इलेक्शन की तैयारी करें। पहले तो मैं मशकूक हो गया कि इन्होंने टाइगरों को कहा है मैं तो वसीम अकरम प्लस हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बुजदार, तुम भी मेरे टाइगर हो। अच्छे आप टाइगर हैं, आपको पंजाब काबीना तक में जगह नहीं मिल सकी। जुनैद साहब, अब वजीर आला के बाद अगर बंदा वजीर लगे तो वो भी तो शर्म वाली बात ही है ना। मेरा ख्याल इसलिए नहीं जगह मिली कि वो टाइगर थोड़ा वहां पर तो बंदे रखे हुए हैं उन्होंने। जुनैद साहब, मैंने शुरू में भी कहा कि मजाक ना कीजिए। मैंने आपको बताया कि मैं टाइगर हूँ। मुझे मेरे लीडर ने कहा कि उस्मान तुम भी टाइगर हो, दिल छोटा ना करो, इलेक्शन की तैयारी करो। मैं जुनैद साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ अंदर बैठ के, लिस्ट बना रहा हूँ। जब भी जरा हालात ठीक होते हैं तो अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे, अल्लाह पाक ये सैलाब ज़दगान की जो हालत है उस पे करम कर दे, वो सारे इस परेशानी से निकल आए। तो उतनी देर मैं घर में बैठ के लिस्ट बना रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं बाहर निकलूंगा, ये परेशानी खत्म होती है तो इंशाल्लाह वोट इकट्ठे करूंगा और आपको बताऊंगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि उस्मान बुजदार कुछ नहीं है, इसने कुछ नहीं किया, मैं अपने इलाके से अब अगर डबल वोटों के साथ ना जीता तो फिर कहिए। अच्छा गुजार साहब, आप मैं तो कर रहा था कि आप आते हुए मिठाई का डब्बा भी साथ लाएंगे। सुना है वो जो अराजी कब्जा केस है उसमें आपको बरी कर दिया। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब हर केस में बरी होंगे, कोई भी केस ये हम पे करेंगे, हम कोई केसों वाले लोग ही नहीं है। हमने मेहनत की हुई है, हमने अल्लाह के फजल से कहाँ
क्या कार डंड बैठ कर लाना मैं? इलाके में मेहनत की है, आवाम की मेहनत की। जुनैद साहब शुरू में कहा था कि मजाक ना कीजिए। यही बात मैंने भी आपसे कही थी वैसे। ये लोग बातें करते हैं ना, हमारी मेहनत और हमारी कारकर्दगी इंशाल्लाह इलेक्शन में आपको पता चलेगा। अगर डबल वोटों से ना जीता है, बाबे ने मुझे कह दिया, उसने हल्का सा मुझे चिल्ला भी बताया। उसने कहा उस्मान जितनी देर घरों बैठ के चिल्ला काटो, डबल वोट तुम्हारे घर में आके इंशाल्लाह लोग तुम्हें दे के जाएंगे। अच्छा। और मैंने बाबा जी को कहा है घर में जो वोट होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, उधर इलेक्शन बूथ पे ही रहने दें वो। जब आप वजीर आला थे तो आपने फरमाया था कि जब मुझे फरागत मिलेगी तो मैं किताब लिखूंगा। तो आप अलफ वेले हैं, लिखिए किताब। जुनैद साहब अलफ नंगा होता है, अलफ वेला नहीं होता। किताब इंशाल्लाह लिखूंगा, मैंने स्याही गूढ़ी करनी शुरू कर दी है। और इंशाल्लाह ताला जब भी आप मुझे, बस मेरी स्टार्ट वाली लाइन नहीं मेरे ज़हन में आ रही। अच्छा, स्टार्ट वाली लाइन बन गई ना मेरे ज़हन में, तो किताब तो वट पे पड़ी हुई है। क्योंकि ये नहीं मुझे पता चल रहा कि शुरू कहाँ से करूं। क्योंकि मेरा जब शुरू हुआ था ना जी सियासत का अपना कैरियर भी, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे शुरू हो गया। मुझे तो ये सीधा जब बताया गया कि सीएम हो गए हो अपनो दफ्तर, तो मैं तो हैरान परेशान हो गया। मैं तो दीवारों में लगना शुरू हो गया। आप यकीन करें, मैं तो बतौर सीएम जब दफ्तर में भी बैठ गया था तो हर आधे घंटे बाद बाहर निकल के नेम प्लेट पढ़ के फिर अंदर जाके बैठता था। क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था आता कि मैं सीएम के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, सीएम की कुर्सी के ऊपर। तो मेरा सीएमशिप का आगाज भी जुनैद साहब अचानक ही हुआ था एकदम। इसी तरह किताब का आगाज भी एकदम अचानक ही होना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह किताब वाट पे पड़ी हुई। और जुनैद साहब आपको किताब में इतने दिलचस्प वाक़े नजर आएंगे, पढ़ने को मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। मैंने भी छोड़ना किसी को नहीं। ये समझते हैं कि मैंने भोले पास सारी सीएमशिप की है, मेरे ज़हन में सारा कुछ है। जो चलाकियां और जो दो नंबरियां मैंने देखी है ना अपने इक़्तिदार के दौर में, वो सारी जुनैद साहब अल्लाह के फजल से चलाकी या होशियारी या ऐसी कोई दो नंबरी उस्मान बुज़दार की पूरी जिंदगी में एक भी नहीं। अच्छा। आपको इतना साफ सुथरा लीडर नजर नहीं आएगा कोई दूसरा सिवाय इमरान खान साहब के। अच्छा, और ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, नहीं वो भी हैं। जुनैद साहब पहले ही हमें लोग मशकूक हो जाते हैं, हमें लड़ाई ना पुआएं पार्टी में। पीटीआई की सारी जमात के सारे लीडर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह सारे डबल वोटों से जीतेंगे। गुलजार साहब अगर किताब लिखने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं आ जाऊं आपकी ये मदद। किताब सियासत पे लिखनी है, मैंने पकवान पे नहीं लिखनी या अनाज पे नहीं लिखनी। या उस किताब में मैंने ये नहीं बताना कि सिरी पाए खाते हुए रोटी का नवाला कैसे बनाना है कि उसको भरा जाए तो सिरी पाए का शोरबा बाहर ना चो जाए। आपने आके मेरी क्या मदद करनी है किताब लिखने में? हाँ, लिखी जाए तो जब उसको जिल्द करानी होगी तो उस वक्त शायद आपकी जरूरत पड़ जाए। वो कैसे? जुनैद साहब जब सारी किताबें जिल्द हो जाती हैं तो उनको ऊपर तले लगा के तो उनके ऊपर वजन डालना होता है। 500 किताब जिल्द करके रख के ऊपर गोगा रख दे तो किताब बड़ी अच्छी फिट हो जाती है। अच्छा बुज़दार साहब, बाय द वे बता दें चलते चलते बरसबीले तज़किरा बता दें कि जब आप वजीर आला थे तो उस वक्त परवेज इलाही साहब आपसे बड़े उकताए हुए थे। अब वो वजीर आला है तो आप भी उनसे उकताए हुए हैं। जुनैद साहब ये तो जी नु जी है ना। बहरहाल जुनैद साहब इतना मैं जरूर कहूंगा कि परवेज इलाही साहब बेशक वजीर आला बन गए हैं, मगर वो सारे मेरे शुरू किए हुए मंसूबों पर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा मंसूबा है आपका शुरू किया हुआ? जुनैद साहब लिस्ट में दफ्तर में दराज में रखाया था, मेरे पास तो नहीं है ना। बहरहाल ये ज़हन में रखें कि वो जितना भी काम करेंगे वो मेरा ही शुरू किया हुआ है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।
اچھا جی، آج کچھ ہسپتالوں کے حوالے سے بد تہذیبیاں کرنے کو دل کر رہا ہے جو بد تہذیبیوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے سرکاری ہسپتال جو ہیں. جی سرکاری ہسپتالوں میں تو آپ قدم رکھتے ہی ٹینشنوں کے انبار دیکھیں گے، اور ہر دوسرے قدم کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز فیس کرنی پڑے گی جو آپ کو پریشان کر دے گی. ایک پہلے ہی آپ مریض لے کے گئے ہوئے ہیں، آپ کا بندہ یا کچھ گھر کا جی بیمار ہے، دوسرا ادھر کی پریشانیاں، آپ گھسیں گے ہی نا تو پارکنگ سے ٹینشن شروع ہو جائے. پارکنگ سے ہی پارکنگ والوں کا بیہیو جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف وی آئی پیز کا ہسپتال. پارکنگ والے ہی بتا دیں. کوئی ٹیچر سی موٹر سائیکل پر داخل ہو نا تو آپ کو وہ پارکنگ والا کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے کہ تیرا مریض بیمار ہویا ہے تو ہویا کیوں ہے، یہ وہ لفظوں سے اپنی آنکھوں سے کہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ اسی ہاسپٹل میں لینڈ کروزر میں داخل ہوتے ہیں تو جتنے بیریئرز ہیں نا وہ لگتا ہے کہ آٹومیٹک ہے، وہ خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں. بے شک آپ ڈاکٹروں کی پارکنگ میں کھڑی کر دیں، بے شک آپ ہسپتال کے کمروں میں پراڈو یا لینڈ کروزر لے جائیں. جی اچھا، ادھر سے پارکنگ سے آگے نکلیں تو آپ کو فٹ پاتھوں پہ، سڑکوں پہ عوام کی طرف سے ایسی بد تہذیبی نظر آتی ہے کہ وہاں پہ ڈھیرے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دریاں بچھا کے اپنے تھرموس، اپنے ٹفن، اپنے روٹیاں لے ڈبے سارے کھلار کھلور کے وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی میں سکی پھوپھی دے کار آئے. اچھا، ان کو اپنے مریض کی کوئی فکر نہیں ہوتی. یقین کرو کہ جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ گھر سے کئی دن پکنک منا کے رہنے کا ارادہ کر کے آئے ہوتے ہیں. جب 10-12 دن گزر جاتے ہیں نا ان کی پکنک کو، پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ جی وہ تہاڈا مریض تے 3 دن پہلے فوت ہو گیا. جی واقعی مطلب سدن ظریفی کی بات ہے کہ وہ باقاعدہ بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں. اب یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، یہاں پہ وہ جو لوائقین ہیں ان کے لیے ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے، وہ خالی ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لیٹنے کو، بیٹھنے کو، سونے کو، کھانے کو، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرے ڈال کے. گھر جیسا ماحول ہے. جی مگر اسی پی آئی سی جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، آپ جب ساریوں کو پھلانگ پھلونگ کے اندر جائیں نا تو جو پہلے کاؤنٹر پہ آپ کو بندہ نظر آتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اے ہوئی ایم ایس ہے یا ایم ایس دا کو اور کمر ہے. وہیں سے آپ کے ساتھ جو بیہیو شروع ہو جاتا ہے، اور دل کا ہسپتال ہے وہ. اور آپ دیکھیں کہ لوگ بیچارے کس خوفناک پوزیشن میں اس ہسپتال میں جاتے ہیں، مگر وہاں پہ اللہ معاف کرے سارے جتنے بھی اندر کھڑے ہوئے ہیں نا لوگ، ان میں 95% کا آپ کو لگے گا کہ موت سے کوئی واسطہ ہی نہیں. اچھا بھائی جان، جو سب سے یہ دل کے معاملے پہ آپ نے بات کی ہے، جو سب سے بڑی بد تہذیبی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، وہ بد تہذیبی نہیں ہے، وہ انسانیت کے ساتھ ایک ظلم ہے، بدتمیزی ہے انسانیت کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ جب اینجیوگرافی کرتے ہیں نا تو باہر آ کے مریض کے لوائقین سے پوچھتے ہیں جی مریض کھولا ہوا ہے، آپ کا مریض یعنی کھولے ہوئے سے مراد ہے جیسے کوئی انہوں نے ٹویوٹا کرولا 82 ماڈل کھولی ہوئی ہے، تم نے انسان کھولا ہوا ہے. اور پوچھتے ہیں جی کون سا سٹنٹ ڈلوانا ہے، وہ تائیوان والا، چائنا والا، استغفر اللہ، جاپانی اوریجنل جینوئن. میں نے خود یہ بھگتا ہے کہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، پھر بارگیننگ کی جاتی ہے، پھر جا کے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جناب جلدی سے پیسے لائیں. کہتا ہے جی 1 منٹ ذرا سانس لے لیں، ہم ذرا مشورہ ٹائم نہیں، جلدی سے بتائیں کتنے کون سا سٹنٹ ڈال لیں، یہ 1 کا 2.5 لاکھ ہے، 1 کا 3.5 لاکھ ہے، 1 کا 6.5 لاکھ ہے، بتائیں کون سا ڈالیں. وہ بندہ کہتا ہے یار ذرا آرام سے، کہتا ہے آرام کا ٹائم ہی نہیں بھائی، جلدی سے بتائیں. اور نہیں ہے پیسے نہیں ہے، مریض بند کر دو جی، یعنی انجن بند کر. بائی گاڈ یہ میرے سامنے کچھ دن پہلے ہوا ہے، میں بند کرنے لگا ہوں، میں مریض بند کرنے لگا ہوں. یار پیسے لانے میں، پیسے ارینج کرنے میں آپ کو اگر اتنی بد اعتمادی ہے، بے اعتباری ہے، تو آپ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ سرجری سے پہلے بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور اگر فری علاج ہے تو اس کی کیا صورت ہے، اگر سٹنٹ ڈلنے ہیں تو یہ پاسبلٹیز یہ پہلے نہیں کیا جا سکتا. یار اندر آپ نے مریض کو لٹایا ہوا ہے اور آپ سودے بازی ایسے کر رہے ہیں جیسے منڈی کے باہر آپ قربانی کے جانور کی آپ سودے بازی کر رہے ہیں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے نا جی کہ ہیلتھ کا محکمہ اگر آرڈر کر دے
کہ مریض کے ساتھ جتنی بھی باتیں آپ لوگوں نے طے کرنی ہیں جی وہ سرجری شروع ہونے سے پہلے پہلے ہو جی جائے۔ ہاں بالکل جی۔ آپ اس کو سارا کچھ بتائیں صحیح کہ بھائی اگر سٹنٹ ڈلا 1 ڈلیں گے تو کتنے پیسے، 2 ڈلیں گے تو کتنے پیسے، 3 کے کتنے ہیں، اور آپ نے کون سا ڈلوانا ہے سٹنٹ، یہ آپ ادھر ٹیبل پہ بیٹھ کے پہلے اس سے طے کر کے تے پھر وہ مریض دا ٹاپا کھولو۔ بالکل ہے جڑا ٹاپا تسی بولنے رولا والی پا بات۔ دیندے ہو نا مریض کھول لیا، مریض کھول لیا، مریض کھول لیا، اے پھر ٹھیک ہوندا ہے نا کہ پھر کوئی کھنا کھول دیندا ہے اسے۔ یہ مریض کھولنے والی بات میں نے خود ایک انتہائی سینئر کارڈیالوجسٹ کے منہ سے سنی ہے۔ مریض کھولا ہوا ہے اور بعد میں انہوں ڈاکٹر صاحب نے نماز نہیں لی اور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر مریض بند کر دیں، بند کر دیں، کھول لیں، اللہ کا نام لو، انجن کھول لو، مریض انجن کھول بند کر لے دیں۔ بورڈ نالو ویڑا کھول لے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ اچھا پی آئی سی میں تو ان کے جو ادھر ادھر کے ہوتے ہیں نا جی باقی اسسٹنٹ یہ وہ جی اکثر اوقات بیچ میں اگر کوئی اچھا انسان ہے تو وہ معافی دے دے، اکثر اوقات بلکہ 99% یہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے جو ورکر ہے نا وہ کہتے ہیں جی ولی اللہ ہے، ہوئے 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 ہوئے، ہر بندہ وہ جو ہم آئی جی کا نہیں کرتے پولیس والے سین میں کہ ہر آئی جی پچھلے نال ودی ہے، اس طرح وہ عملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ولی اللہ جو مریض کھول لیندہ نا تو پھر پتہ چلتا ہے اوہ یہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ تو درندہ ہے، درندہ۔ ایسا خوفناک بیہیو شروع ہو جاتا ہے کہ سارے ایسے ہو جاتے ہیں کہ یار کی کریے ان کی، مطلب آپ کو ایسے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بڑے مسکین سے لوگ ہیں، آپ کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے نا، لگنے کے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا وہاں پہ کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہی ڈاکٹر جس نے آپ کا مریض کھولا ہوا ہے وہی والی وارث۔ اچھا ایک اور ایک پریکٹس شروع ہوئی ہے، پتا ہوتا ہے کہ میں کھلے ہوں بغیر ہی ٹور جانے۔ نہیں اندازہ کریں۔ اچھا ایک اور پریکٹس شروع ہوئی ہے کہ ہاسپٹلز میں کیش لیا جاتا ہے، ان سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ سرجری کریں ہم پیسے ٹرانسفر کر دیں، نہیں جی نہیں ٹرانسفر نہیں کر رہے، کیش لے کے آئے۔ اب کیش سرکاری ہاسپٹلز میں کیش کا کیا کانسیپٹ ہے یار؟ آپ پیسے جمع کروائیں، اگر وہ پرائیویٹلی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنا اس میں سے شیئر لیں۔ یار یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہونا شروع ہو گیا، سرکاری اسپتالوں میں بھی ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں جی نہیں کیش لائیں، کیش لائیں، رسید بھی تک نہیں دی جاتی، کیش لائیں کیش لائیں۔ وہ یار کیش کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں میں رسید دے دیتے ہیں، سرکاری اسپتالوں میں اتنے پیسے لے کے اس کی رسید بھی نہیں دیتے۔ وہ بندہ کس کو پوچھے کہ کدھر گئے ہیں پیسے یا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، بہت بری حالت۔ ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال، اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مہمان کو ہمیشہ گرین ٹی پلائیں، اس کے کئی فائدے، ایک تو آپ امیر لگتے ہیں، دوسرا دودھ کی بچت ہوتی ہے، بسکٹ نہیں ساتھ کھلانے پڑتے، اور مہمان دوبارہ مانگتا بھی نہیں بلکہ دوبارہ آتا بھی نہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔